الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سب سے پہلے میں پنجاب ڈیجیٹل میڈیا کنونشن کے انعقاد پر پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس میں شریک ہونے کی دعوت دی اور مجھے یہ اعزاز بخشا کہ میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کر سکوں. جس موضوع کو لے کر یہ کنونشن منعقد کیا جا رہا ہے، جتنی بھی گفتگو اب تک ہوئی ہے، شاید وہی گفتگو اس مجلس کے موضوع کا تقاضا ہو، اور میں اگر کوئی باتیں کروں گا تو خدا جانے اس موضوع سے اس کو کوئی تعلق ہوگا بھی یا نہیں ہوگا. کچھ منتشر قسم کے خیالات ذہن میں آ رہے ہیں. اس سے پہلے 3 صوبوں میں جو کنونشنز ہوئے ہیں اس میں بھی میں شریک ہوا ہوں، اور سیاسی زندگی میں یہی میرا ایک سوال ذہن میں رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ایک اسلامی مملکت میں رہتے ہیں، کسی محاذ پر بھی ہماری زندگی کا عمل ان تعلیمات سے مطابقت نہیں رکھتا. ہر طرف کمزوریاں ہیں، لیکن بالخصوص میڈیا کے حوالے سے میں نے ہمیشہ اس بات کا اظہار کیا ہے کہ میڈیا کا جو ماحول ہے، میڈیا کا جو مزاج ہے، میڈیا کی جو طلب ہے، میڈیا کا جو خوراک ہے، میڈیا کی جو ترجیحات ہیں، وہ سراسر شریعت کے بالکل متصادم ہے. جیسے کہ مجھ سے پہلے نانلر صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ آج کل خاص طور پر اس سوشل میڈیا میں نیگیٹیوٹی بہت فاسٹ ہے بنسبت پازیٹیوٹی کے. کوئی الٹی سیدھی بات، کسی کی توہین، کسی کی تحقیر، کسی کا مسخرہ، کسی کے خلاف جھوٹ باندھنا، یہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے بنسبت اس کے کہ آپ اس کی کوئی سنجیدہ گفتگو کو لیں. میں دیکھتا ہوں ہمارے بہت سے اچھے علماء، بڑے اچھے مدرسین جو 5-6 گھنٹے مسلسل پڑھاتے ہیں، بہت ہی اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں،
تفسیر پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، فقہ پڑھاتے ہیں، لیکن اگر دوران درس انہوں نے کوئی مذاق کر لیا، ظاہر ہے انسان انسان ہے، اگر 5-6 گھنٹے وہ درس دیتا ہے تو کبھی کبھی کوئی لطیفہ بھی سنا لیتا ہے، ذرا تھوڑی سی وہ تھکاوٹ دور کرنے کے لیے، ذہنی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے، بس وہی کلپ جو ہے وہ پوری دنیا میں چل رہا ہوتا ہے اور اتنا بڑا درس اور تعلیم وہ پیچھے رہ جاتی ہے۔ اور پھر یہ کہ ہم منفی خبروں کے پیچھے چلتے ہیں، کسی کا کوئی عیب مل جائے ٹٹولتے رہتے ہیں۔ اب یہ ہماری میڈیا کی ترجیح ہے، کوئی اچھی بات مل جائے وہ کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تتبعوا عورات اخیکم المسلم فیتبع اللہ عوراتکم ویفضحکم فی رحالکم، کہ کسی مسلمان بھائی کے عیبوں کے پیچھے نہ لگا کرو، ان کے عیبوں کو مت ٹٹولنے کی کوشش کرو، ورنہ اللہ کو تو تیرے عیب بھی معلوم ہے، اللہ تیرے عیبوں کو ٹٹولے گا اور گھر بیٹھے بیٹھے تجھے رسوا کر دے گا۔ کیا منصوبہ بندی آپ کریں گے کہ میں فلاں کے خلاف یہ بناؤں گا، فلاں کے خلاف یہ خبر بناؤں گا، یہ خبر بناؤں گا، اس کے اس عیب کو ڈھونڈوں گا۔ اور ہماری سیاست بھی یہی ہے، ہمارے خفیہ ادارے جو ہیں وہ بھی یہی کام کرتے ہیں کہ اگر آپ ان کی مزاج کے مطابق کوئی بات کریں تو پھر تو اس کے آپ اپنے، لیکن اگر آپ نے اختلاف رائے کیا بھائی اس کی فائل بناؤ، ڈھونڈو کہیں سے کوئی بات، کہیں کوئی جائیداد ڈھونڈو اس کی، کہیں کوئی تقریر ڈھونڈو اس کی ایسی۔ تو یہ جو ہم ایک منفی انداز کے ساتھ کسی کے پیچھے لگ کر خبر ڈھونڈتے ہیں اور اسی ہی کو ہم خبر کہتے ہیں، یہ شریعت کی نہ تعلیم ہے، یہ نہ شریعت کا مزاج ہے۔ اور جیسے کہ آپ کو بتایا گیا کہ اگر کوئی شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے آئے تو اس کی تحقیق کرو۔ اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ اگر کوئی شخص آپ کے پاس بغیر تحقیق کی کوئی خبر لے آتا ہے تو تم تحقیق تو کرو، ایسا تو نہ ہو کہ کل کلام اس کی حقیقت سامنے آئے اور آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات جو ہے وہ لوگوں کو سناتا رہے بغیر تحقیق کے۔ اور یہاں تو ہم تحقیق وغیرہ کا سوال نہیں ہے، ہم تو جھوٹی خبر بناتے ہیں، کسی کی کردار کشی کے لیے بناتے ہیں۔ اور پھر جب ہم کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی بھی سیاستدان کا خاص طور پر جب کوئی ایسا پوز آتا ہے کہ مخالف اس کو استعمال کر سکتا ہے اور اس پر معاشرے میں لوگوں کے تبصرے کروا سکتا ہے، اس کا مذاق اڑوا سکتا ہے، تو ہم ان چیزوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے اس سے منع کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منکم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔
کہ بھائی تم لوگ مرد ہو تو ایک دوسرے کا مسخرہ نہ اڑایا کرو، کسی کو مذاق نہ بنایا کرو، ممکن ہے وہ دوسرا مرد آپ سے زیادہ بہتر ہو، عورت ہو تو دوسرے عورت کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے وہ عورت اس سے زیادہ بہتر ہو، ایک کمزوری نظر آ گئی اور آپ نے اس کے پیچھے جو ہے مسخرہ اڑا دیا، مذاق اڑا دیا۔ اپنے اندر عیب نہ ٹٹولا کرو، کسی کو برے لقب سے نہ پکارا کرو، اور ایمان کے لانے کے بعد اگر سب سے بڑی بری بیماری ہے وہ یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے گن کر بتا دی، لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابذوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن يفعل ذلك فاولئك هم الظالمون۔ کس چیز کے ہم مسلمان ہیں، کس بات پر ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ ہم کلمہ گو لوگ، ہم ایمان لائے ہوئے ہیں، نہ قرآن کی تعلیم ہمارے مد نظر ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے مد نظر ہے۔ تو ایک تو میں اپنے جماعت کے ان دوستوں کا جنہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہوا ہے، ان کو یہی نصیحت کروں گا کہ آپ کے ہر بات میں ایک تو سچائی ہونی چاہیے، حقائق پر مبنی گفتگو ہونی چاہیے، اس میں وقار ہونا چاہیے، اس میں سنجیدگی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کسی کا جواب بھی دے رہے ہوں تو بھی حقیقت پر مبنی ہونے چاہیے۔ کیونکہ ہم بھی دیکھتے ہیں ہماری اچھائیوں اور برائیوں کو ایسا پیش کرتے ہیں کہ دیکھو یہ تضاد، لا تلبسوا الحق بالباطل، اچھے اور بری بات کو گڑبڑ نہ کیا کرو۔ اب ہماری جماعت ہے پرانی، میرے خود اس میں 45 سال ہو گئے ہیں، 46واں سال شروع ہے۔ اب 10 سال پہلے سیاسی ماحول، اور اس سے 10 سال پیچھے جائیں تو، اور اس سے پہلے جائیں تو، اور 40 سال پہلے جائیں گے، اس وقت اگر میری کوئی تقریر ہوگی وہ اس ماحول کی مناسبت سے ہوگی، اور آج کے ماحول میں وہ منطبق نہیں ہوگی تو اسے اٹھا کر لگا کر کہ فضل الرحمان نے کل یہ کہا تھا اور آج یہ کہہ رہا ہے، کل یہ کہا تھا وہ یہ، بھائی وہ سارا سینیرو بناؤ نا کہ میں نے کس حالت میں، کس ماحول میں یہ بات کہی تھی۔ تو ہم بدنیتی پر مبنی اس قسم کے پروگرامات کرتے ہیں کردار کشی کرنے کے لیے، اور پھر ظاہر ہے کہ یہ ایک نئی دنیا ہے۔ اب نئی دنیا کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، لیکن اصول ایک ہی ہے۔ جب یہ کچھ بھی نہیں تھا، جب ٹیپ ریکارڈ بھی نہیں تھے، تو اس زمانے میں بھی خطیب ہوتے تھے، واعظ ہوتے تھے، وہ بھی ایک میڈیا تھا نا۔ تو پہلے 5 منٹوں میں پتہ چل جاتا تھا کہ اس مقرر کی تقریر کی لے کیا ہے۔ تو اگر ابتدا میں متاثر کیا تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کی تقریر کے لیے بیٹھے رہے، اور اگر ابتدا میں اسے تاثر اچھا نہیں دیا تو چھوڑ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ یہ تو ہر وقت کی عادت ہے، یہ تو اس کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اگر مجھ جیسے آدمی کی تقریر کا کوئی سنے گا تو 5 منٹ کے بعد بور ہو جائے گا کہ یا کیا مولوی صاحب جو ہے بس یہی باتیں کرتا رہتا ہے۔ اور اگر یہی موضوع عطاءاللہ شاہ بخاری بیان کرے گا تو صبح تک لوگ بیٹھے رہیں گے۔ تو یہ کوئی آج کی نئی بات نہیں ہے، لیکن اس نئے نظام کے ساتھ اس کا ایک تعلق بن رہا ہے، تو اس جدید تعلق کو، نئے تعلق کو ہم پھر بیان کرتے ہیں، ورنہ یہ اصول ایک ہی ہوتا ہے۔ یہ جو کسی زمانے میں یہ کچھ نہیں ہوتا تھا، ہمارے دیہاتوں میں، محلوں میں
ایک بیٹھک کے اندر ایک حجرے میں لوگ جمع ہوتے تھے، محلے والے، نوجوان بھی ہوتے تھے، بزرگ بھی ہوتے تھے، سب اکٹھے ہوتے تھے، اور جب رات کو وہ بیٹھتے تھے تو ان کی گفتگو کا کوئی موضوع نہیں ہوتا تھا، اور جب کوئی زیر بحث آ جاتا تھا یا شخصیت زیر بحث آ گئی یا کوئی مسئلہ زیر بحث آ گیا تو کوئی کنٹرول نہیں ہوتا تھا کہ کون اس پر کیا تبصرہ کر رہا ہے اور کیا کمنٹس کر رہا ہے۔ کوئی نوجوان کچھ بول لیتا ہے تو کوئی کچھ بول لیتا ہے، ایک بزرگ کوئی اور بات کر لیتا ہے تو دوسرے اور بات کر لیتا ہے، نہ کوئی ایجنڈا ہے نہ کوئی موضوع ہے، بس ایک بات آ گئی اور اس پر تبصرے شروع ہو گئے۔ ہمارے سوشل میڈیا بن گئی وہ چیز۔ اب وہ بیٹھک جو ہے یہ ہمارا ایک موبائل بن گیا، ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر کے جہان کے کمنٹس آ رہے ہیں اور کمنٹس آ رہے ہیں، اور ہم بھی بڑے غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کون لائک کر رہا ہے، کون ڈس لائک کر رہا ہے، اور کون مثبت بات کر رہا ہے، کون منفی بات کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ سارا دیکھا ہی نہیں کرو، اپنی بات پر اعتماد کرو کہ میں نے جو بات کی ہے وہ ٹھیک ہے۔ اب کسی کے سمجھ میں نہیں آئی، وہ الٹا سیدھا بات جس بھی کرے کرے، اپنا اس کا اپنا کام۔ کسی کو ہم پہ اعتماد ہوگا، کسی کو نہیں ہوگا، ہم زبردستی تو کسی کے دل میں اعتماد نہیں گھسیٹ سکتے، یہ تو اللہ کا کام ہے کہ اس کے دل میں بات ڈال دے۔ ان قلوب بنی آدم بین اصبعی الرحمن یقلبها کیف یشاء۔ انسان کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے، جدھر پھیر دے تو پھیر دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو دعا کرے کہ اللہ ان کے دلوں کو پھیر دے۔ ہم تو مقام دعوت میں ہیں، اور مجھے ضیاء الرحمن نے کہا کہ یہ کچھ باتیں آپ پہلے بہت دفعہ کہہ چکے ہیں تو آج کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں نے کہا ہم مقام دعوت میں ہیں، دعوت میں تکرار ہوتا ہے، ایک ہی بات اتنی دفعہ کرو اتنی دفعہ کرو اتنی دفعہ کرو کہ دل میں بیٹھ جائے۔ ایک صورت کے اندر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کتنا دفعہ ہے؟ لیکن ہم ایک سیاسی جماعت ہے، ہم اس میدان کے طالب علم ہیں، زمانے بدلتے رہتے ہیں، سیاست بدلتی رہتی ہے، طاقتوں کا توازن بدلتا رہتا ہے، معیشتوں کا توازن بدلتا رہتا ہے، نظریات بدلتے رہتے ہیں، نظریات کا تقابل بدلتا رہتا ہے۔ تو ایک زمانہ تھا جب بادشاہتیں ہوتی تھیں، اور وہ بھی ایسی بادشاہتیں کہ یا مغلوں کی بادشاہت تھی، 1100 سال یہاں انہوں نے حکومت کی برصغیر پر، اور کہاں کہاں تک ان کی حکومتیں تھیں۔ عثمانی حکومتیں تھیں، افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی، مشرق وسطی پورا ان کے قبضے میں تھا، بیت المقدس کا اہتمام ان کے ہاتھ میں تھا، حرمین کا اہتمام ان کے ہاتھ میں تھا، عباسیوں کی حکومت تھی، امویوں کی حکومت تھی، کہاں کہاں تک ان کی حکومت کے زیر نگین تھے علاقے، اور تبدیل ہو گئے۔ نوآبادیاتی نظام آ گیا، مغربی دنیا نے غلبہ حاصل کیا، افریقی ممالک ہوں، ایشیائی ممالک ہوں، ان ممالک کو انہوں نے کالونی بنایا۔ ہم انگریز کی کالونی تھے، بہت سے افریقی ممالک فرانس کی کالونیاں تھیں، کچھ عرب ممالک اٹلی کی کالونیاں تھیں، انڈونیشیا وغیرہ ڈچ قوم کی کالونیاں تھیں، اور پھر ان کو اپنی آزادی کے لیے لڑنا پڑا، قربانیاں دینی پڑی۔ اور آزادی کی اگر قیمت کسی کو معلوم ہے تو ہماری اس قوم کو معلوم ہے۔ جب 1803 میں حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتوی کا اعلان کر دیا، کیونکہ اس نے کہا کہ اب حاکمیت ایسٹ انڈیا کمپنی کی ہے،
حکم ہمارا چلے گا. اور وہ جدوجہد شروع ہوئی، اور پھر اس میں مسلح جنگ، اور پھر اس میں غیر مسلح تحریکیں، اور پھر اس میں انتخابی سیاست، یہ سارے ہمارے اکابرین کی جنگ. تو وہ ایک زمانہ تھا جب عالمی معیشت ایشیا کے ہاتھ میں تھی، اور پھر اس کالونی کے بعد ساری دولت یورپ منتقل ہو گئی، اور دنیا کی معیشت پر یورپ نے قبضہ کر لیا. اور وہاں پر ایک نظریہ جنم پایا کیپٹلزم کا، سرمایہ داریت کا. لیکن سرمایہ داریت نے اپنا جابرانہ چہرہ، اپنا ظالمانہ چہرہ چھپایا جمہوریت کے اندر، ڈیموکریسی. جب اس کے مقابلے میں روس کا انقلاب آیا، ادھر سے نیا چین وجود میں آیا، تو انہوں نے رد عمل میں کمیونسٹ نظام کا نعرہ لگا دیا. اب یہ دو مد مقابل نظریے وجود میں آ گئے. لمبا زمانہ یہ تقابل رہا ہے، لیکن اب وہ جنگ ایک نئی شکل اختیار کر رہی ہے. ہمیں اس طرف بھی سوچنا ہوگا. مغرب کی سرمایہ داریت کے فرنٹ پر جو جمہوریت تھی، اب وہ جمہوریت دم توڑ رہی ہے. اب سرمایہ داریت طاقت کے ساتھ آگے آ رہی ہے، عوامی خواہشات کے تحت نہیں. کمیونزم بھی دم توڑ رہی ہے. کمیونزم میں کل سرمایہ کی مالک ریاست ہے. فرد کے حق کی ملکیت کو تسلیم نہیں کیا جاتا، اور ریاست سب سے بڑا سرمایہ دار ہوتا ہے. لیکن اس کے پیچھے اس طرح کے خوبصورت معاشی نظام کا نعرہ لگا کر اس کے پیچھے جو نظام چھپا ہوا ہے وہ آمریت کا ہے. تو ایک طرف جمہوریت، ایک طرف کمیونزم، ایک طرف سرمایہ داریت، ایک طرف آمریت، اور یہ ایک تقابلی نظام تھا دنیا کے اندر جو آج تک چلتا رہا. آج وہ بکھر رہا ہے. 1995 میں جب میں فارن افیئر کمیٹی کا چیئرمین تھا تو ہماری کمیٹی کو چائنا نے دعوت دی، اور جب ہم وہاں پہنچے تو انہوں نے اس نئے نظریے کو متعارف کرایا کہ ہم چین میں کچھ شہروں کو فری اکانومی زون قرار دے رہے ہیں جہاں پر لوگ سرمایہ کاری کر سکیں گے، یعنی فرد کو سرمایہ کاری کا حق دیا جا رہا ہے. اور اسی میں ہم نے ان کو تجویز دی تھی کہ فری اکانومی زون اگر آپ نے دوسرے شہروں کو بنایا ہے تو ارومچی کو بھی بنائیں. اور ٹریڈ وایا پاکستان کا ایک نظریہ ہم نے پیش کیا جس پہ ہم نے 7 دلائل دیے ان کو، اور ابھی بھی وہ بلیک اینڈ وائٹ میں موجود ہے، اور انہوں نے قبول کیا. یعنی ایک نظام میں تبدیلی تو آئی. سو آپ اب دیکھیں کہاں ہے جمہوریت. اگر صدام حسین کویت میں داخل ہوتا ہے تو وہ مجرم ہے، لیکن اگر امریکہ افغانستان میں داخل ہوتا ہے، اگر امریکہ عراق میں داخل ہوتا ہے، اگر امریکہ اور برطانیہ لیبیا میں داخل ہوتے ہیں تو وہ انصاف کے تقاضے پورے کر رہے ہوتے ہیں. آج وینزویلا میں امریکہ داخل ہوا، صدر اور ان کی اہلیہ کو گرفتار کر لیا، تو جمہوریت تو گئی.
تو سرمایہ داریت بھی ہے اور قوت کے ساتھ ہے، جمہوریت کے ساتھ نہیں۔ روس کو آپ نے دیکھا کس طرح افغانستان میں داخل ہوا تھا، اور آج کس طرح وہ یوکرین میں داخل ہوا۔ تو اب کمیونزم تو نہ رہا، اب تو کمیونزم کے پیچھے امریت رہی اور طاقت کی بنیاد پر رہی، اور یہ امکان موجود ہے کہ ان کے دیکھا دیکھی چائنا بھی اب تائیوان میں براہ راست داخل ہو جائے، جو اس کی عادت تو نہیں ہے، لیکن جب زمانہ تبدیل ہوگا اور حالات تبدیل ہوں گے تو جو دنیا کرے گی وہ بھی کرے گا۔ اس کے اثرات ہم پر بھی پڑ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی جمہوریت نہیں ہے، اور اس کی جگہ طاقت نے لے لی، اس کی جگہ عسکریت نے لے لی۔ جو واردات دنیا میں ہو رہی ہیں وہ واردات ہمارے ہاں بھی ہو رہی ہیں، ہم ان کے ذریعے اثر ہیں۔ یہاں پر بھی اب طاقت چل رہی ہے، اور ایک برائے نام جمہوریت ڈھونگ انتخابات جس کے نتائج ایک دفتر میں بیٹھ کر کچھ لوگ تیار کرتے ہیں۔ یہ جو حکومتیں ہو رہی ہیں ملک کے اندر، ایک بھی منتخب نہیں ہے، ایک بھی منتخب نہیں ہے۔ نہ وفاق کی حکومت منتخب ہے، نہ پنجاب کی حکومت منتخب ہے، نہ کے پی کی حکومت منتخب ہے، نہ سندھ کی حکومت منتخب ہے، نہ بلوچستان کی حکومت منتخب ہے، لیکن بنا دی گئی، اور اس پر کوئی شرم بھی نہیں آ رہی، احساس ہی نہیں ہو رہا اس بات کا۔ اور ہم چونکہ اس کا شکار ہیں، ہم تو اس کے وکٹم ہیں، تو جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ آنکھوں دیکھا حال کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ تو گزری ہے۔ تو یہ جو دنیا میں نظاموں کی تبدیلی آ رہی ہے، اب ہم نے کیا سوچنا ہے، آپ نے کیا سوچنا ہے، آپ نے اس میڈیا کو، سوشل میڈیا کو، کس کو کیا رخ دینا ہے۔ تو آج بھی انسانیت کے پاس شریعت اسلامیہ اور قرآن و سنت کے علاوہ کوئی دوسرا نظام نہیں جو ان کو انصاف مہیا کر سکے۔ دنیا نے جمہوریت کے نام پر عوام کو بہلایا، پھسلایا، اس میں بھی ہمارے اکابر نے محنت کی کہ نہیں، بے ہنگم جمہوریت نہیں، کہ عوام فیصلہ کریں، حلال کا بھی فیصلہ عوام کریں اور حرام کا بھی فیصلہ عوام کریں، سوسائٹی کی خواہشات کے مطابق جو ہے قانون سازی ہو۔ ہمارے اکابر نے آئین میں ڈلوایا کہ نہیں، قانون سازی ہوگی تو قرآن و سنت کے تابع ہوگی، قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی۔ مگر اس کے باوجود ہو رہی ہے، آئین کو نہیں مانا جا رہا۔ اسلامی نظریاتی کونسل موجود سن 1973 سے موجود ہے، اور آج بھی ان کی سفارشات پر ایک قانون سازی نہیں ہوئی، اور 26ویں ترمیم نے ہم نے یہ اضافہ منوایا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات بحث کے لیے ایوان میں لائی جائیں گی، محض پیش نہیں ہوں گی۔ 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، آج تک ایک سفارش بھی ابھی تک ڈیبیٹ کے لیے پیش نہیں ہوئی۔
اور جو کچھ ہم نے 26ویں ترمیم میں حاصل کیا تھا 27ویں ترمیم میں اس کو بھی دھو ڈالا۔ اب آپ 26ویں ترمیم جس میں ہم نے تنہا مذاکرات کیے اور حکومت کو ہم نے 34 شقوں سے دستبردار کیا، اب 1 سال کے اندر ان کے پاس 2/3 اکثریت بھی آ گئی، اور 7ویں ترمیم کے لیے ان کے پاس اپنی 2/3 اکثریت موجود ہو گئی۔ آپ بتائیں جب 1 سال پہلے ان کے پاس 2/3 اکثریت نہیں تھی تو 1 سال کے بعد 2/3 اکثریت، یہ اس کو میں جعلی اکثریت نہیں کہوں گا، اس کو میں جبری اکثریت کہتا ہوں۔ اس جبری اکثریت کے تحت انہوں نے 27ویں ترمیم پاس کرا دی، اور جو کچھ اس وقت ہم نے ان کو نہیں کرنے دیا تھا، اب آپ اس کو ذرا تھوڑا سا دیکھیں۔ ہم لڑ رہے ہیں نظریات کی جنگ، ہم بات کرتے ہیں نظریات کی، لیکن 27ویں ترمیم نے آپ کو بتا دیا کہ اب جنگ نظریات کی نہیں، اب جنگ اتھارٹی کی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اپنے اتھارٹی اور اپنی گرفت کو مضبوط کر رہی ہے۔ سول سپرمیسی ایک نام رہ گیا، پارلیمنٹ کی بالادستی یہ ایک نام رہ گیا، اب فیصلے پنڈی میں ہوں گے، قانون پاس ہوگا اسلام آباد میں۔ تو یہ وہ دنیا میں جو تبدیلی آ رہی ہے اس کے نقوش آپ اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں، ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو۔ ہمارے عوام اس طرح متوجہ نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کس چیز کا۔ سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کو بھی ابھی اس کا علم نہیں ہے، اس کا ادراک نہیں ہے۔ ہم ابھی تک وہی سول سپرمیسی اور جمہوریت اور ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک یہ بھی اپنا خیال بتا دوں کہ یہ جو دنیا میں کچھ تنظیمیں وجود میں آئی ہیں اور جو بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں جمہوریت کفر ہے، یہ بھی اسی لابی کی یہاں پر کردار نظر آ رہا ہے۔ رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی، یہ کہاں سے باتیں آئی ہیں؟ حضرت شیخ الہند پر کفر کا فتویٰ لگانا، حضرت مفتی کفایت اللہ پر کفر کا فتویٰ لگانا، شیخ الاسلام حضرت مدنی پر کفر کا فتویٰ لگانا، مولانا ثناء اللہ امرتسری پر کفر کا فتویٰ لگانا، نواب صدیق حسن خان پر کفر کا فتویٰ لگانا، حضرت احمد علی لاہوری پر کفر کا فتویٰ لگانا، حضرت درخواسی پر کفر کا فتویٰ لگانا، مفتی صاحب پر کفر کا فتویٰ لگانا، یہ جرت کیسے پیدا ہوئی؟ یہ کون لوگ ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں؟ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کچھ حدیثیں گڑھ لی ہیں کہ مشرق سے کچھ لوگ اٹھیں گے کالی جھنڈیوں کے ساتھ۔ کون سی حدیث میں آیا؟ اور جو 1-2 روایتیں ہیں وہ یا ضعیف ہے یا موضوعی ہے، اور ضعیف حدیث فضائل میں کام آتی ہے، جبکہ اس مسئلے کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے، احکام کے ساتھ ہے۔ عقائد و احکام کے ساتھ ضعیف حدیث کام نہیں آتی، حجت نہیں بنتی وہاں۔ اور اگر میں حدیث پیش کروں، پھر کل جب ہم ختم بخاری کر رہے تھے تو آخری حدیث سے بالکل پہلے والی حدیث کہ مشرق سے کچھ لوگ اٹھیں گے یقرؤون القرآن ولا يتجاوز حناجرهم، وہ بھی تو مشرق کے تھے۔ قرآن پڑھیں گے اور حلق سے نہیں اترے گی،
اور ان کے سینوں سے ایمان ایسے نکلے گا جس طرح کے نیزہ کمان سے نکلتا ہے، تیر کمان سے نکلتا ہے اور شکار سے سیدھا نکل جاتا ہے، کچھ فائدہ نہیں ہوتا اس کا اور واپس لوٹنا بھی نہیں ہوتا اس کو، ایسے ایمان سے خالی ہو جائیں گے۔ تو یہ لوگ جس کا حدیث میں آتا ہے کہ یہ اپنے وقت میں علماء کو قتل کریں گے، دینداروں کو قتل کریں گے، سو ہم اس ملک میں دیکھ نہیں رہے وہ مناظر کہ جگہ جگہ پر علماء کرام کو قتل کیا جا رہا ہے؟ پرسوں ترسوں اسی ایک وزیرستان میں 1 سال کے اندر میرا تیسرا عالم دین ہے جو جمعیت کے لیے ستون تھا، اس کو شہید کر دیا۔ باجوڑ میں بیک وقت ہم نے 90 جنازے اٹھائے۔ اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ قوتیں جب اس قسم کی باتیں کرتی ہیں تو موضوعی احادیث کی بنیاد پر کرتی ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان بناتی ہیں اور دوسروں کو کافر بناتی ہیں، اور یہی ان کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں کو کافر کہیں گے۔ اب اس سے تو جمعیت علماء اسلام مغروب نہیں ہوگی۔ ایسے گمراہ لوگ، سفاک، مجرم، قاتل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کے لیے اگر پوری دنیا تباہ ہو جائے وہ اتنا بھاری نہیں پڑتا جتنا ایک مسلمان کا خون اللہ کے نزدیک بھاری ہے۔ لزوال الدنیا اہون علی اللہ من دم رجل مسلم۔ اتنا ارزان بنا دیا تو نے مسلمان کے خون کو، اور پھر بات کرتے ہو اسلام کی۔ ہم بھی جانتے ہیں جمہوریت کیا ہے، کہاں سے آئی ہے، ہم بھی جانتے ہیں ڈیموکریسی کا کیا معنی، لیکن ہم نے اس ماحول میں رہتے ہوئے اپنا نظریہ پیش کیا کہ عوام کی حاکمیت، اس کو واضح کرو، کیونکہ ہم اللہ کی حاکمیت کے قائل ہیں۔ سو آج اگر عوام کی حاکمیت جاتی ہے تو ہم تو پہلے بھی قائل نہیں ہیں، ہم نے کہا قرآن سنت کتابیں ہوگا، لیکن اللہ کی حاکمیت تو مستحکم ہے نا، لہذا اس نظام کی طرف آؤ کہ جس کی حاکمیت میں توحید بھی ہے اور اس میں استحکام بھی ہے اور دنیا اور آخرت کی حاکمیت اسی ایک ذات کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا انسانی معاشروں کے لیے بھی جو نظام انبیاء کے ذریعے اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے اسی کی طرف انسانیت کو جانے کی دعوت دیتا ہے۔ ہم انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، میں مغربی دنیا کی بات کرتا ہوں، وہاں پر انسان کو حقوق دینے والا بھی انسان ہے، اور جب انسان معاشرے کو حقوق دے گا تو جب چاہے گا واپس بھی لے لے گا، سب بھی کر دے گا۔ لیکن اسلام انسانوں کو حقوق دیتا ہے اللہ کی تعلیمات کے تابع، تو اللہ کے دیے ہوئے انسانی حقوق کو کوئی انسان سلب نہیں کر سکتا، اس لیے انسانی حقوق کا مستحکم نظام ہمارے دین اسلام میں ہے۔ معیشت کی بات ہے تو معیشت کا نظام جو اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے، اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا۔ دنیا کی معیشت
اللہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں بھی ہم نے پیدا کیا اور ہم نے بعض لوگوں کو بعض کے اوپر درجات دیے ہیں۔ برصغیر کی پیداواری صلاحیت اور ہوگی، یورپ کی پیداواری صلاحیت اور ہوگی، جو ان کے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں، جو میرے پاس ہے وہ ان کے پاس نہیں، اور بالخصوص جو معدنی ذخائر ہیں وہ اسلامی دنیا میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں زمین کے نیچے کے خزانوں کی چابیاں دی گئی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ آج جہاں امت مسلمہ ہے وہاں پر معدنی ذخائر موجود ہے۔ اگر امریکہ کے پاس نہیں ہے تو طاقت کیوں استعمال کرتا ہے؟ آؤ لیتخذ بعضهم بعضا سخریہ، درجات مختلف ہو گئے تو آئے ایک دوسرے کو مسخر کریں، معاہدات کریں، مل بیٹھ کر اپنے حصے مقرر کریں۔ میرے پاس ریسورسز ہے، آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے، آؤ ٹیکنالوجی لاؤ، میرے ریسورسز پہ بات کرو، حصص تقسیم کریں گے، آپ کے منافع میرے منافع، پھر میرے منافع میں سے میرے ملک کا منافع، میرے اس صوبے کا منافع جہاں سے، اور اس علاقے کے عوام کا منافع کہ جس علاقے سے وہ چیزیں ریسورس ہمارے باہر آتی ہیں۔ سیدھا سادہ ایک نظام، اس کو پیچیدہ بنا دیا گیا ہے۔ لہذا آج کی اس میڈیا کی مجلس سے ہم ایک پیغام لے کر چلیں کہ جب دنیا میں نظام ناکام ہو چکے ہیں، جمہوریت بھی اب دم توڑ رہا ہے، اس کی جگہ طاقت لی جا رہی ہے، اس کے پیچھے جو کریہ چہرہ ہے سرمایہ داریت کا وہ سر اٹھا رہا ہے، اور کمیونزم جس کے پیچھے آمریت ہے وہ بھی اب دم توڑ رہا ہے۔ وہاں آمریت اب حرکت میں آئے گی اور غریب کمزور پڑوسی ممالک غیر محفوظ رہیں گے، وہاں کے عوام غیر محفوظ رہیں گے، ان کی معیشت غیر محفوظ رہے گی۔ تو امت مسلمہ کو اور ان کے حکمرانوں کو اپنے دین اسلام کی تعلیمات کو بنیاد بنا کر ایک نئی پالیسی دنیا کو دینی ہوگی۔ ہم کوئی تھوڑے لوگ، اگر 6 ارب یا 7 ارب انسانیت ہے تو 1.5 ارب تو ہم ہیں، صرف مسلمان۔ اسی لیے پاکستان اور سعودی عرب نے جب دفاعی معاہدہ کیا ہم نے اس کی حمایت کی کہ یہ رجحان صحیح ہے۔ آج اگر ترکی اس میں شامل ہوتا ہے تو یہ ایک اور بہتر قدم ہے جو آگے بڑھ رہے ہیں ہم لوگ، اور اپنے اس وطن عزیز کے لیے بھی ہم نے یہ واضح کرنا ہے کہ اس ملک کا اگر مستقبل ہے، اس ملک میں اگر عوام کی رائے ہے تو جمہوریت اگر ناکام ہے تو شورائیت تو ناکام نہیں ہے، وہ تو اللہ کا دیا ہوا اصطلاح ہے، نظام ہے۔ ہم اب بھی پارلیمنٹ کو مجلس شورا کہتے ہیں، لیکن چونکہ ہم نے غلط جگہ پہ نام رکھا ہوا ہے تو شورائیت، اس میں عوام کی شراکت کا تصور موجود ہے۔ تو اگر عوام باریکیوں کو نہیں جانتے، وہ بیچارے بس سطحی طور پر جو ان کے سامنے ایک پروپیگنڈا آ جاتا ہے اسی پہ فیصلے کرتے ہیں، تو اس میں ذرائع لوگ بھی تو موجود ہوتے ہیں، وہ آئیں عوام کی صحیح نمائندگی کریں۔ ووٹ کو کیوں خراب کرتے ہو؟ اگر حکومت غلط ہے اس کے خلاف تحریک اٹھتی ہے، اسے اختلاف رائے کیا جاتا ہے۔ اسی پارلیمنٹ کے اندر حکومت بھی ہوتی ہے اور اپوزیشن بھی ہوتی ہے، حکومت کی پالیسیاں بھی آتی ہیں، اس پر تنقید بھی آتی ہے، 4 سال 5 سال کے بعد قوم پھر فیصلہ کرتی ہے۔ پتہ چل جاتا ہے حکمران کو کہ میں نے جو کچھ کیا تھا کیا کیا تھا، لیکن عوام کو صحیح رخ بتاؤ، صحیح تصویر بتاؤ، کردار کشی نہ کرو کسی کی، جھوٹ بول کر کسی کو خراب کرنا، کسی کو گالیاں دینا، یہ سیاست اب بدبودار ہو چکی ہے۔ یہ گالیوں کی سیاست، یہ برے الفاظ کی سیاست، یہ غلاظتوں کی سیاست، یہ بدنام ہو چکی ہے۔ اور اسی سیاست کے بارے میں کہا جاتا ہے عوام میں مقبول ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر گالیوں والی سیاست،
جھوٹے الزامات والی سیاست، جھوٹا پروپیگنڈا والی سیاست، اگر یہ عوام میں مقبول ہے کہ دنیا میں پاکستان کے عوام کا مقام کیا رہ جائے گا؟ اور آپ کے علم میں ہے، میڈیا کے لوگوں کے علم میں بھی ہے کہ پاکستان کے پارلیمنٹ کا کوئی قانون دنیا بھر کے ممالک میں بطور نظیر پیش نہیں کیا جاتا۔ پاکستان کے عدالتوں کا فیصلہ دنیا بھر کے عدالتوں میں بطور نظیر پیش نہیں کیا جا رہا۔ پوری دنیا کی نظر میں نہ ہمارے پارلیمنٹ کی قانون سازی کی کوئی حیثیت ہے کہ لوگ اس کو بطور مثال پیش کر کے پاکستان میں ایسے قانون سازی ہوئی ہے، اور نہ ہماری عدلیہ کے بارے میں کہ دنیا میں اس کے بارے میں کوئی سوچ ہو کہ پاکستان کا کوئی فیصلہ اس کو بھی ہم بطور نظیر پیش کر سکیں۔ تو ایک جگہ سے قانون بنتا ہے اور دوسری جگہ پر قانون کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ دونوں مقامات دنیا میں غیر معتبر کہاں کھڑے ہیں آپ؟ انڈیا کی معیشت ہے، چین کی معیشت ہے، افغانستان کی معیشت ہے، ایران کی معیشت ہے، اس خطے کے اندر ایک پاکستانی معیشت ہے جو ڈوب رہی ہے۔ کیوں ڈوب رہی ہے؟ حکومت نہیں ہے، جو حکمران کرسی پر بیٹھے ہیں وہ ڈمی بھی ہیں اور وہ صرف گالیاں کھانے کے لیے بٹھائے گئے ہیں تاکہ اصل کام کوئی اور کرے، مفادات کوئی اور حاصل کرے، مراعات کوئی اور حاصل کرے، زندگی بھر کے لیے مستثنا ہے قانون سے۔ ابھی بھی کبھی ہوتا ہے؟ یہ پاکستان ہے کہ جہاں پر زندگی بھر کے لیے اس کے خلاف کوئی کیس نہیں ہو سکے گا، کوئی مقدمہ دائر نہیں ہو سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو مستثنا نہیں قرار دیا۔ آپ نے تو خود دعوت دی کہ اگر مجھ پر کسی کا حق ہے وہ حق لے لے۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، سارے سب خاموش۔ ایک صحابی اٹھا اور کہا جی میرا آپ کے اوپر حق ہے، میں آپ سے حق لینا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے لیں کہ جی آپ نے مجھے ایک چھڑی ماری تھی، میں اس چھڑی کا بدلہ لینا چاہتا ہوں آپ سے۔ آپ نے فرمایا چھڑی کا بدلہ لے لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹھ کی، کہاں ماری تھی؟ میں نے کہا پیٹھ پہ ماری تھی۔ آپ نے پیٹھ کی، کہا نہیں، جب آپ نے مجھے مارا تھا تو میری پیٹھ ننگی تھی، آپ کو بھی اپنی پیٹھ ننگی کرنی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا اٹھا لیا۔ وہ صحابی تھا، اس نے سارے مکالمے کا اپنا مطلب نکال لیا جی۔ وہ فوراً جا کر لپٹا اور لپٹ کر آپ کی پیٹھ کو چومتا چومتا مہر نبوت تک پہنچ گیا اور کہا یا رسول اللہ اس خواہش میں نے یہ ساری بات کی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بھی دیکھیں اور صحابہ کرام کی عشق و محبت کا اندازہ بھی لگائیں۔ آپ نے تو خود کو مستثنا قرار نہیں دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت میں پیش ہوئے، مدعا تھے، مدعی کے ساتھ پیش ہوئے، انہوں نے تو اپنے آپ کو مستثنا قرار نہیں دیا تھا۔ اور ہمارا صدر مملکت اب مستثنا ہوگا۔ آج تک وہ بدعنوانی کے کیسز میں جیلوں میں رہا، مقدمات بھگتتا رہا، اور ایک دم سے وہ صادق الامین بن گیا، اور اب زندگی بھر اس کے خلاف کیس نہیں کیا جا سکے۔ حالانکہ جو آدمی زندگی میں جرم کرتا رہا ہو اس کا تو نام تھانے میں لکھا جاتا ہے، وہ بستہ بے میں لکھا جاتا ہے تاکہ نگرانی میں تو رہے۔ ہمارے مولوی صاحبان کو تو فوراً 4 شیڈول میں ڈال دیتے ہیں، تھانے سے باہر جاؤ گے رپورٹ کرو گے۔ تو یہ چیزیں پاکستان ہضم نہیں کر سکتا۔ اپنے ملک پر ذرا رحم کرو۔
یہاں پر سوچ صرف یہ ہے کہ ہماری گرفت مضبوط ہو، ہمارے مراعات کو زندگی بھر کا تحفظ حاصل ہو، اور ہم قانون سے بالاتر ہو کر مستثنی قرار دیے جائیں۔ یہ کون سی سیاست ہے؟ تم قرضے معاف کراتے ہو، لسٹیں آتی ہیں، اس میں تو جمعیت کا کوئی نام نہیں ہے۔ کرپشن کے کیسز آتے ہیں، لسٹیں چھپتی ہیں، اس میں تو جمعیت کا کوئی نام نہیں ہوتا۔ لیکن جس نظام میں جھوٹ اور سچ کی تمیز ختم ہو جائے اور گناہ اور بے گناہ کو اس ترازو سے تولا جائے کہ تم اسٹیبلشمنٹ کے وفادار ہو یا نہیں ہو، تو اس بنیاد پر تو پھر کیسز بھی اگر آ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ انگریز کے زمانے میں ہندوستان کا وفادار ہو، انگریز کا باغی ہو، وہ باغی کہلاتا تھا اور اس کو باغی کی سزا ملتی تھی۔ آج پاکستان کا وفادار ہو، اس کی وفاداری کی کوئی قیمت نہیں تاوقتے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے وفادار نہ بن جائیں۔ آپ ان کے وفادار بنے، ملک کے خلاف جو کچھ کرے لوٹ جاؤ، ملک کو پرواہ نہیں ہے۔ یہ چیزیں نہیں چلیں گی اب۔ اس کے لیے ہمیں رایام ہموار کرنے ہوگی۔ دینی مدارس کے بارے میں دباؤ ہے کہ ڈالا جا رہا ہے، مشکلات ہیں جو پیدا کی جا رہی ہیں۔ اب یہ مسلمہ تعلیمی ادارے ہیں، مسلمہ تعلیمی ادارے۔ 1866 میں اس مدرسے کا قیام عمل میں لایا گیا۔ انگریز کے نصاب تعلیم کے مقابلے میں 1866 سے لے کر آج 2025 تک ابھی یہ بیڑا پاکستان کی حکومتوں نے اٹھا لیا ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اٹھا لیا ہے کہ دینی مدرسہ غیر ضروری ہے۔ دینی مدرسہ ضروری ہے، اگر غیر ضروری ہے تو وہ تم ہو۔ امریکہ بھی زور لگا لے، تعلیمی ادارے ہیں اور آپ کے اسکول سینکڑوں کی تعداد میں جو حکومت کے زیر کنٹرول ہیں، آج حکومت اپنے زیر کنٹرول اسکولوں کو سینکڑوں کے حساب سے اور آنے والے دنوں میں ہزاروں تک پہنچے گی، وہ پرائیویٹ سیکٹر میں دے رہے ہیں، اور دینی مدرسہ پہلے سے پرائیویٹ سیکٹر میں ہے۔ طالب علم کو کمرہ بھی مہیا کرتا ہے، بستر بھی مہیا کرتا ہے، کتاب بھی مہیا کرتا ہے، بجلی بھی مہیا کرتا ہے، گیس بھی مہیا کرتا ہے، پانی بھی مہیا کرتا ہے، کھانا بھی مہیا کرتا ہے، کہیں 2 وقت کا کھانا، کہیں ناشتے کے ساتھ 3 وقت کا۔ یہ سب کچھ 1 روپیہ 1 پیسہ طالب علم سے نہیں لیا جاتا۔ بیمار ہوتا ہے تو علاج بھی ادارہ کراتا ہے۔ اس طرح کا رفاہی ادارہ دنیا میں نہیں ہے۔ این جی اوز بھی اس طرح کے ادارے نہیں چلا رہے، وہ بھی فیسیں لیتے ہیں، لیکن پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ گناہ کیا ہے سوائے اس کے کہ وہ دینی علوم دیتے ہیں، وہ قرآن و حدیث کا علم دیتے ہیں۔ تو اس طرح کی الٹی گنگا جو بہہ رہی ہے، یہ دین اسلام کے خلاف ہے۔ اپنے دین اسلام کہتے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں، اور مسلمان آپ ضرور ہیں، ہمیں آپ کی مسلمانی پر کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ آپ نمازی بھی ہیں تو الحمدللہ، آپ حافظ بھی ہیں تو الحمدللہ، اس سے ہمیں کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ لیکن یہ کرتوت کدھر جائیں گے آپ کے کہ جو مغرب ہمیں فلسفہ دے گا ہم اس کو قبول کریں گے، جو امریکہ ہمیں، آج امریکہ مجھے قبول کر لے، اس کے بعد انٹیلیجنس کے ادارے کہیں گے
ہاں آج کل مدرسوں کے بارے میں بڑی اچھی رپورٹیں آ رہی ہیں ماشاءاللہ، لیکن جب تک وہ ناراض ہے روزانہ، نہیں جی ہمارے پاس مدرسوں کے بارے میں بڑی منفی رپورٹیں ہیں، بڑی منفی رپورٹیں ہیں، اب کیا کریں اس کے لیے؟ اگر آپ کا ہاتھ میں زخم ہو جائے، کوئی دانہ پھوڑا نکل آئے، کوئی ایک مشکل، اس سے انسان کو قتل کرو، وہ بھی انسانی معاشرے کا حصہ ہے، کہیں نہ کہیں کمزوری ہوں گی، آپ کی شکایات بھی ہوں گی، اس سے پورے ادارے اور سسٹم کو تباہ کرنا، ختم کرنا، یعنی آپ کے نزدیک قرآن علوم غلط ہے، اور جب قرآن علوم غلط ہے تو اس کا معنی ہے کہ آپ قرآن نظام سے خوف کھا رہے ہیں، اس کو تسلیم نہیں کر رہے، تو ذرا اپنے عقائد کو ٹٹولنا چاہیے آپ کو۔ تو اس اعتبار سے اگر آپ نے پورے ملک کے لیول پر بھی ایسا کنونشن کرنا ہے ضرور کیجئے، لیکن اب اس تحریک کو آپ نے اس طرح آگے بڑھانا ہے۔ جو کچھ تھوڑی بڑی میں دنیا پہ نظر رکھتا ہوں اور کچھ سمجھتا ہوں، وہ میں نے کچھ سطحی مطالعہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، اور یہ جو مسلح گروہ اور جنگیں ہیں، ان کی حقیقت بھی ہمیں معلوم ہے، کہاں تک یہ اسلام کی بات کرتے ہیں، اور جس طرح کے وہ جرائم کے مرتکب ہیں، ہمیں پاکستان میں ایسی کوئی چیز قبول نہیں ہے، اور اب تو افغانستان کے علماء نے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ غلط ہے، اور پاکستان کے علماء نے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ غلط ہے۔ تو جب افغانستان کے علماء اور پاکستان کے علماء ایک نظریے پر متفق ہیں کہ اب کوئی مسلح جنگ نہیں، تو علماء کے اجماعی رائے سے اختلاف کرنا یہ خود فسق و فجور ہے، خود بے راہ روی ہے، خود ظلم و جور ہے، اور ان تنظیموں کو بھی غور کرنا چاہیے، گریبان میں جھانکنا چاہیے جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ باجوہ صاحب ہوں تو فوج مقدس، اور عاصم منیر ہو تو فوج جو ہے وہ امریکہ کے غلام، اور غلامی کی علامت ہے، اس کو قتل کرو، یہ کوئی بات ہے؟ ادارہ تو ایک ہی ادارہ ہے، ہم شخصیات کا نام لے کر فرق کرتے ہیں، شخصیات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے مدرسے کے بارے میں تو پالیسی میں کوئی فرق نہیں آ رہا ابھی تک، چاہے مشرف تھا، چاہے کیانی صاحب تھے، چاہے ہمارے باجوہ صاحب تھے، چاہیے پالیسی میں تسلسل آ رہا ہے، کوئی فرق نہیں آ رہا اس میں۔ بھئی اپنی کرسیوں پہ لڑو، اس کی پھر کچھ مجھے بھی فائدہ ملنا چاہیے نا اس کا، ہمیں تو کچھ فائدہ نہیں مل رہا اس کا۔ تو یہ باتیں اگر ہم کہہ رہے ہیں، کسی کی دشمنی میں نہیں کہہ رہے، اصلاح احوال کے لیے کہہ رہے ہیں، اپنے نوجوانوں کی تربیت کرنا، اپنے پبلک کی تربیت کرنا، اپنے کارکن کی تربیت کرنا، اس کو ایک صحیح رخ دینا، اس سے کچھ سبق سیکھو۔ میں سبق سیکھتا ہوں، جتنا جھوٹ میرے بارے میں بولا گیا ہے، جتنی تنقید میرے اوپر ہوتی ہے، میں جواب نہیں دیتا، میں اس میں اپنی کمزوری ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں۔ یہ جو میرے بارے میں کچھ کہا جا رہا ہے، کہیں کوئی ایسی بات ہے کہ واقعتاً یہ کمزوری میرے بیچ میں ہو تو میں اپنی اصلاح کروں، اور اگر میرے اندر وہ کمزوری نہیں ہے اور تم نے جھوٹ بولا ہے، اللہ پہ چھوڑتا ہوں، وہ بہتر بدلہ لینے والا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے، ہم اس ملک کے سپاہی ہیں، اس کے لیے ایک اچھا خیر خواہانہ نظام رکھتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے نظام کی روشنی میں کہ وہی ہمارا خالق ہے، قرآن و سنت پر مبنی ایک نظام معیشت، نظام شورائیت، اور ایک ایسا نظام جس میں انسانی حقوق کے تحفظ کی ضمانت ہو، وہ ہم اس حوالے سے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، عوام کے ووٹ کی بات کرتے ہیں، ہم اس کی بھی اصلاح کریں گے، اور اس کے بیچ میں ہم ان کو قرآن و سنت کو پابند بنانے کی بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہماری رہنمائی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم اغفر لنا واغفر لنا، اللہم اغفر لنا واغفر لنا، اللہم اغفر لنا واغفر لنا، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة،
اللهم من أراد بنا سوءا فأشغلهم في أنفسهم واجعل كيدهم في نحورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنك مليك مقتدر ما تشاء من أمر يكون فأسعدنا في الدارين وكن لنا ولا تكن علينا وانصرنا على من بغى علينا وأعذنا من هم الدين وقهر الرجال وشماتة الأعداء. رب اغفر وارحم. بھائی یہ ساتھی اس طرف سٹیج کی طرف نہ آئیں، ساتھی سٹیج کی طرف نہ آئیں، مہربانی کریں. بالکل ادھر کتار بنا لیں، بالکل کتار بنا رہے، کوئی ساتھی سٹیج کی طرف نہ آئے، بس رک جائیں.